افغان طالبان رجیم کا ایک ہی کام دہشت گردی ان کا کاروبار ہے۔ افغان طالبان رجیم دہشت گردوں کو سپورٹ کر رہی ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا مارکہ حق میں ناکامی پر دشمن کی نظریں اب بلوچستان پر ہیں۔ لاپتہ افراد کا پروپیگنڈا ناکام ہو گیا۔ کبھی تعداد 10,000 کبھی 20,000 بتائی جاتی ہے۔ لاپتہ افراد کمیشن میں بلوچستان سے 2,900 درخواستیں آئیں۔ لاپتہ افراد دہشت گردی کے واقعات میں ملوث پائے گئے۔ آپریشن کے دوران ہلاک حملہ آوروں میں اکثر لاپتہ افراد ہوتے ہیں۔ مزید کہا بلوچستان میں 175 شہری شہید، 55 اغوا اور 24 پل تباہ کیے گئے۔ بلوچستان میں پولیس اور لیویز کے خلاف 105 واقعات ہوئے۔ بلوچستان میں 31,000 سے زائد انٹیلیجنس آپریشنز کیے گئے۔ رواں سال پاکستانیوں کی شہادتیں 819 ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے بلوچستان میں ہونے والی دہشت گردی کے ثبوت میڈیا کو دکھا دیے۔ دہشت گردوں کے ساتھ ملوث خواتین کے اہل خانہ کے لاتعلقی کے بیانات میڈیا کے سامنے پیش گودی میڈیا پر چلنے والے پروپیگنڈا کے شواہد بھی میڈیا کے سامنے رکھ دیے گئے۔ کہا اب بھارت کے 300 سے زائد جعلی ویب سائٹس بلوچستان کے خلاف پروپیگنڈا میں مصروف ہیں۔ جعلی ویب سائٹ مختلف پلیٹ فارمز کے ذریعے نفرت اور تقسیم کو ہوا دے رہی ہیں۔ فتنہ ہندوستان کے دہشت گرد خواتین کو ہنی ٹریپ سے پی ایل اے میں شامل کرتے ہیں۔ بلوچستان میں فتنہ ہندوستان کو کامیابی سے نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ملک کے مختلف علاقوں میں مونسون بارشوں کا سلسلہ جاری۔ مری، اسلام آباد اور راولپنڈی میں بارش سے صورتحال خراب ہو گئی۔ ملکہ کوثر مری میں طوفانی بارش کی وجہ سے مال روڈ دریا کا منظر پیش کرتی رہی۔ مری میں سیلابی ریلوں نے آبشار کی صورتحال بھی اختیار کر لی۔ راولپنڈی میں بارش کا سلسلہ وقفے سے جاری۔ بارش سے نالہ لئی کی سطح میں اضافہ ہو گیا۔ مسٹریال روڈ فرینڈز کالونی میں بچہ نالہ لئی میں ڈوب گیا۔ 12 سالہ ابوبکر کھیلتے ہوئے نالے میں بہہ گیا۔ اندھیرے کے باعث ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ لاہور کے مختلف مقامات پر موسلادھار بارش ہوئی۔ فیصل آباد، جھنگ، شاہکوٹ، پتوکی، فیروز والا، ناروال میں بادل برس پڑے۔ غزہ میں حماس کو غیر مسلح کرنے کا معاہدہ طے پا گیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ حماس کے غیر مسلح ہونے پر اسرائیلی فوج کا انخلا ہوگا۔ معاہدہ 20 نکاتی امن منصوبے پر عمل درآمد کی جانب اہم پیش رفت ہے۔ استحکام فورس فلسطینی پولیس سے مل کر غزہ کی ذمہ داری سنبھالے گی۔ اسرائیل کو بھی وہی سیکیورٹی حاصل ہوگی جس کا حقدار ہے۔ غزہ کو دہشت گرد حملوں کے لیے استعمال ہونے والا مرکز نہیں بننے دیا جائے گا۔ مزید کہا ایران سے جنگ درست سمت میں جاری کچھ ہونے والا ہے۔ ایران کو شدید مشکلات کا سامنا، وہ خراب حالات سے گزر رہا ہے۔ ایران مذاکرات میں بے ایمان اور غیر ذمہ دار ثابت ہوا۔ ایرانیوں کا مذاکراتی انداز مجھے غصہ دلاتا ہے۔ ایرانی معمولی معاملات پر بھی گھنٹوں مذاکرات کرتے ہیں۔ ایرانی 10 منٹ کا کام 7 گھنٹے میں کرتے ہیں۔ ایران کے خلاف کارروائیاں جنگ نہیں بلکہ فوجی آپریشن ہیں۔ میرا نہیں خیال کہ مینوفسٹو سائبر حملے کے پیچھے ایران ہے۔ غزہ معاہدے پر اسرائیل سے مکمل مفاہمت ہے۔ اسپین میں جو ہو رہا ہے وہ خوفناک ہے۔ حماس کا جنگ بندی کے اگلے مراحل پر عمل درآمد کے لیے روڈ میپ سے اتفاق۔ حماس کے رہنما غازی احمد نے کہا کہ غیر مسلح ہونے کا معاملہ اسرائیل کے غزہ سے انخلا سے مشروط ہے۔ معاہدے پر عمل درآمد یقینی بنانے کے لیے ثالث کردار ادا کریں۔ امید ہے ثالث اسرائیل کو معاہدے کا پابند بنائیں گے۔ ایسی شرائط طے کرنے کی کوشش کی جو فلسطینی مفادات کے مطابق ہوں۔ فلسطینی عوام کے حقوق کا تحفظ بنیادی ترجیح ہے۔ دوسری جانب اسرائیل کا حماس کے نائب کمانڈر کو شہید کرنے کا دعویٰ۔ اسرائیلی فوج نے کہا کہ عبدالرحیم عبدالحی یوسف کردی کو کارروائی میں شامل شہید کر دیا گیا۔ عبدالرحیم کردی 7 اکتوبر کے حملے میں اسرائیل میں داخل ہوئے تھے۔ پاکستان کا غزہ بورڈ آف پیس کے تحت پیش رفت کا خیر مقدم۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان اس پیش رفت کے حصول میں امریکہ، مصر، قطر اور ترکیہ کی کوششوں کو سراہتا ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جرأت مندانہ قیادت میں یہ پیش رفت بورڈ آف پیس کے لیے ایک اہم کامیابی ہے۔ امید ہے غزہ امن منصوبے کے تحت تمام وعدوں پر عمل درآمد کے لیے ٹھوس اقدامات کیے جائیں گے۔ امید ہے یہ کوششیں فلسطینی عوام کے حق خود ارادیت کے حصول کی راہ ہموار کرے گی۔
بحر احمر میں جہازرانی کے تحفظ کے لیے دفاعی اتحاد قائم۔ سعودی عرب نے پاکستان سمیت 13 ملکوں کے ساتھ بحری دفاعی اتحاد قائم کر لیا۔ اتحاد کے قیام کے لیے سعودی عرب میں اجلاس، 43 ملکوں کی شرکت۔ پاکستان اور مصر سمیت 14 ملکوں کا اتحاد کی حمایت میں مشترکہ بیان۔ سعودی عرب کو بحری دفاعی اتحاد کا بانی سربراہ بنانے کی تجویز۔ اتحاد باب المندوب بحر احمر اور خلیج عدن میں تعاون کو فروغ دے گا۔ اتحاد میں شمولیت کا دروازہ دور دراز تمام ملکوں کے لیے کھولا رہے گا۔ ایران کے خطے میں امریکی اڈوں پر حملے۔ بحرین میں شیخ عیسیٰ بیس پر میزائل اور ڈرون سے حملہ کیا گیا۔ پاسداران انقلاب کے مطابق امریکی فوج کے پاور جنریٹرز اور نیویگیشن سسٹمز کو نشانہ بنایا گیا۔ ایران کا کویت میں امریکی فوجی اڈے علی السلام پر بھی حملہ۔ 2 ڈرون ہینگرز اور ایندھن کا گودام تباہ کرنے کا دعویٰ۔ حملے میں سیٹلائٹ مواصلاتی نظام اور آلات کے گودام بھی ہدف بنے۔ کارروائی جزیرہ قشم پر امریکی حملے کے جواب میں کی گئی۔ ایران نے اردن میں امریکی طیاروں کے ہینگر پر حملے کی تصاویر بھی جاری کر دی۔ امریکہ نے F-35 طیارات تباہ کرنے کا ایران کا دعویٰ مسترد کر دیا تھا۔ کوئٹہ کے نواحی علاقے میں کوئلے کی کان میں دھماکہ ہو گیا۔ 34 مزدور جہاں باغ 8 افراد کو زندہ نکال لیا گیا۔ کان میں پھنسے دیگر مزدوروں کو نکالنے کے لیے آپریشن جاری۔ ڈپٹی کمشنر کوئٹہ کے مطابق کان میں 42 مزدور موجود تھے۔ گیس بھرنے سے دھماکہ ہوا۔ 23 لاشیں ورثاء کے حوالے کر دی گئی ہیں۔ زیادہ تر کا تعلق شانگلہ سے ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے محکمہ مائنز اینڈ منرلز سے رپورٹ طلب کر لی۔ کہا حادثے کی انکوائری کر کے وجوہات اور ذمہ داروں کا تعین کیا جائے گا۔ غفلت یا کوتاہی ثابت ہونے پر سخت کارروائی ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا واقعے پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار۔ بلڈ بیگ پر برفانی تودہ گرنے سے لاپتہ کوہ پیماؤں کی تلاش جاری۔ ڈپٹی کمشنر شیخر شیر افضل کی پریس بریفنگ۔ کہا پاک فوج، ضلعی انتظامیہ اور مقامی ماہر کوہ پیماؤں کے تعاون سے ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ سرباز خان کی قیادت میں سیول ریسکیو ٹیم نے 3 جہاں باغ کوہ پیماؤں کی میتیں تلاش کر لی ہیں۔ جہاں باغ کوہ پیماؤں کا تعلق عمان، امریکہ اور نیپال سے ہے۔ لاشیں پاک فوج کی ایوی ایشن کے ذریعے CMH سے کردوم منتقل کر دی گئی ہیں۔ کم روشنی کے باعث آج سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن عارضی طور پر معطل کیا گیا۔ روشنی ہوتے ہی سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن دوبارہ شروع کیا جائے گا۔ ڈرون فوٹیج میں مزید چند کوہ پیماؤں کی موجودگی کی نشاندہی ہوئی ہے۔ K2 مشن میں بیمار اطالوی کوہ پیما کو بھی فوج نے ہیلی کاپٹر سے ریسکیو کر لیا۔ کمانڈر نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ جنرل سید عامر رضا کے لیے شان امتیاز ملٹری کا اعزاز۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے جنرل سید عامر رضا کو نشان امتیاز ملٹری کا اعزاز عطا کرنے کی منظوری دے دی۔ کراچی میں میر رضا نامی نوجوان کی موت کی گتھی سلجھ نہ سکی۔ گلستان جوہر سے لاش ملنے کے کیس میں پولیس 2 دن بعد بھی پیش رفت نہ کر سکی۔ 26 سالہ میر رضا 28 جولائی کی رات گھر سے نکلا۔ CCTV فوٹیج بھی سامنے آ چکی۔ والد نے کہا کہ میر رضا کچھ دیر میں واپسی کا کہہ کر آن لائن کار سروس میں روانہ ہوا تھا۔ 29 جولائی کو لاش مل گئی۔ رضا کے اغوا کا مقدمہ بھی درج کیا گیا تھا۔ امیر اسلامی کراچی مونم ظفر کی واقعے پر سندھ حکومت اور پولیس پر تنقید۔ کہا پڑھا لکھا نوجوان قتل کر دیا گیا، کسی نے ورثاء کی داد رسی نہیں کی۔